بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات، اس رات کو ہمارے ہاں عام طور پر شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بھی کچھ احکام ہیں۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے۔ اس رات میں عبادات کو اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے عام راتوں کے بنسبت۔ آج کل بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ بات درست نہیں۔ حقیقت میں شب برات کی فضیلت 17 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ ان میں سے بعض روایات سند کے اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہیں، لیکن مجموعہ ان تمام 17 روایات کا یہ بے اثر و بے بنیاد نہیں ہے۔ اس لیے علماء موقفین کا کہنا ہے کہ شب برات یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات یہ خصوصی فضیلت رکھتی ہے، اور اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا یعنی نفل نماز وغیرہ پڑھنا مسلمانوں کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، الا هل من مستغفر فاستغفر له۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا کوئی ہے اس زمین پر جو مجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگنے والا ہو اور میں اس کی مغفرت کروں۔ حل من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص، آزمائشوں میں مبتلا شخص جس کی مصیبت کو میں عافیت سے تبدیل کر دوں۔ یہ ساری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، لہٰذا اس رات میں جھاگنا اور عبادت کرنا یہ عام راتوں سے زیادہ فضیلت کا سبب ہے۔ دعائیں کرنا بشرطے کہ وہ عبادت اسی طرح کی جائے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو۔ اپنی طرف سے کوئی اضافہ شریعت میں قابل قبول نہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر نئی بات جو انسان دین میں پیدا کرے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے کا سبب ہے۔ اس رات میں شیطان کہتا ہے کہ لوگ تو آج اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کریں گے۔ شیطان نے انسانوں کو اس رات میں ان کاموں میں لگا دیا جن کاموں کا شریعت سے دور دور تک کا کوئی ثبوت ثابت نہیں ہے، جیسے حلوہ پکانا، آتش بازی کرنا، تاکہ مسلمان اس شب برات کے ثواب کو حاصل نہ کر سکے۔ نماز پڑھو یا نہ پڑھو لیکن حلوہ ضرور پکاؤ، عبادت کرو یا نہ کرو لیکن آتش بازی ضرور کرو۔ اگر کوئی حلوہ نہ پکائے تو اس کو ملامت کرنا، ارے یہ تو اتنا کنجوس ہے کہ اس کے گھر میں تو حلوہ ہی نہیں پکا۔ ایک تو یہ شگوفہ چھوڑ دیا شیطان نے ہمارے درمیان۔ ان بدعات کا نہ تو قرآن مجید میں کہیں ذکر ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ دوسری بات جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ شب برات میں آتش بازی کرنا، اس میں تو پیسوں کا بھی بہت ضیاع ہے، خدا را ان سے بچا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس شب برات میں جہاں خلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا، شیطان نے یہ شگوفہ چھوڑا کہ لوگوں کو اس مبارک رات میں جلسوں اور جلوسوں میں لگا دیا تاکہ یہ رات مسلمانوں کی عبادت میں نہ گزرے۔ وہ اوقات جس کا لمحہ لمحہ قیمتی تھا وہ جلسوں اور جلوسوں کے انتظامات میں صرف ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ آج پوری امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش میں مبتلا ہے۔ اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ پوری انسانیت سے
اس کرونا وائرس کو ختم فرما اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان سے اس وبا کو ختم فرما، آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔